اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کریں گے ہم سورہ توبہ دوسرا رکوع۔ جی کھولے سب لوگ۔ پہلے رکوع میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین سے برات کا اعلان ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ 4 ماہ تک مہلت دیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ جگہ چھوڑ دو۔ تو ساتھ یہ تھا کہ جو معاہدے ہیں جنہوں نے تو عمل کیا تھا ان سے وقت وہ مقررہ تک جب تک وہ معاہدے تھے وہ عمل میں لائے جائیں گے، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا ان سے توڑ دیے جائیں گے۔ یہی موضوع آگے چل رہا ہے یہاں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام۔ کیفا کیسے یا کیوں کر، یکون ہو للمشرکین مشرکوں کے واسطے عہد عہد یا معاہدہ وعدہ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و عند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین مگر ان لوگوں سے عہدتم تم نے عہد کیا تھا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے نزدیک۔ بلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا تھا، فمستقاموا تو پس جب تک وہ قائم رہیں، لکم تمہارے واسطے، فاستقیموا تو تم بھی ان سے قائم رہو، لہم ان کے واسطے۔ جب تک وہ اپنے معاہدے پہ عمل کرے تو تم بھی معاہدے پہ عمل کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین ڈرنے والوں کو، پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ وہی موضوع پہلے چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے عہد توڑ ڈالا تھا ان کے ساتھ معاہدے ختم، اور جن لوگوں کے ساتھ مسجد حرام میں یہاں معاہدہ ہوا تھا ان لوگوں سے معاہدہ چلتا رہے گا۔ یہ کچھ قبیلے تھے، بنی کنانہ وغیرہ، 3 کے قریب قبیلے جن سے معاہدہ تھا، اور انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا، انہوں نے مشرکین مکہ کی مدد نہیں کی تھی۔ جب فتح مکہ ہوئی ہے، صلح حدیبیہ جب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں پھر انہوں نے کفار مشرکین مکہ نے جب روکا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایلچی سفیر بنا کے بھیجا گیا، اور پھر خبر اڑ گئی کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے بیعت لی، بیعت رضوان کہتے ہیں اسے، کہ ہم عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ پھر پتہ چل گیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، تو ایک معاہدہ ہوا تھا، مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیجا، معاہدہ ہوا تھا جس میں کچھ باتیں طے کی گئی تھی۔ وہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا کہ 10 سال تک آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھی قبیلے، کچھ قبیلے مسلمانوں کے ساتھ تھے، کچھ ان کے ساتھ تھے، تو ان پہ بھی حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ تھوڑی عرصے بعد ایک قبیلے نے، بنی بکر قبیلے نے، مسلمانوں کے ایک ساتھی قبیلہ جو تھا مشرکین کا ہی تھا، وہ بھی اسلام نہیں لے کے آئے تھے، قبول نہیں کیا تھا سب لوگوں نے، لیکن مسلمانوں کے ساتھی تھے، وہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ معاہدہ ان مشرکین نے صلح حدیبیہ کا توڑ دیا تھا، وہ جو صلح ہوئی تھی۔ تو جس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر یعنی وہ فتح کر لیا، حالانکہ پہلے تھا 10 سال کا وہ معاہدہ تھا۔ تو اب وہی بات ہو رہی ہے آگے چلتے ہوئے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد، پیچھے ہم پچھلے رکوع میں دیکھ چکے سارا، حنین بھی ہوا، اس طرح جنگ موطا بھی ہوئی، پھر غزوہ تبوک کا بھی وہ واقعہ پیش آیا۔ پھر یہاں پہ صاف واضح حکم دے دیا کہ اب مشرکین کا زور ٹوٹ چکا ہے، اب جن سے تو معاہدے ٹھیک تھے وہ چلیں گے، لیکن جنہوں نے توڑ ڈالے تھے ان سے ہم نے بھی توڑ دیا۔ یہی اللہ پاک یہاں بیان کر رہا ہے
کہ جن لوگوں کو معاہدوں کی پرواہ نہیں تھی تو ان سے معاہدے کی اللہ اور اس کے رسول کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ عند اللہ و عند رسول ہی، اللہ کے نزدیک اس کے رسول کے نزدیک ان کی پرواہ نہیں ہے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن سے مسجد حرام میں معاہدہ کیا تھا، بنو کنانہ وغیرہ، اور انہوں نے اپنے معاہدے پورے کیے تھے، تو ان سے معاہدہ ہے، ابھی چلے گا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو وہ تم سے سیدھے رہیں، قائم رہیں معاہدے پہ، تو تم ان سے معاہدے پہ قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے ڈرنے والوں کو۔ اللہ کا یہ حکم ہے، تمہیں مسلمانوں کو کہا جا رہا نا، تو اس اللہ سے ڈرو اور اس حکم کو پورا کرو۔ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیفا وَإِن يَظْهَرُوا، کیوں نہ اگر غالب آویں علیکم، اوپر تمہارے، لا یرکبو، نہ رعایت کریں، فیکم، تمہارے بیچ میں، علم، سوائے، ولا ذمہ، اور عہد کا۔ بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے؟ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں تو نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، نہ کسی عہد کا کریں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو پہلے عہد توڑ چکے ہیں، اب پھر کوئی ان کو موقع ملے گا اگر ان سے، دیکھیں یہ تو عہد توڑ چکے، اگر مسلمان اپنی طرف سے عہد پورا کرتے رہیں، نہیں لڑیں ان کے ساتھ، تو یہ پھر موقع کوئی دیکھ کے حملہ کریں گے، اور یہ تو کوئی رعایت نہیں کریں گے، تو پھر ہم ان کی رعایت کیوں کریں؟ ہم ان سے معاہدے یک طرفہ کیوں چلائیں؟ جب یہ لحاظ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ صاف کہا جا رہا ہے، یہ تو پھر رشتہ دار ہی تھے نا وہ سارے، انہی میں سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو یہ تو کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، پھر تمہیں مسلمان سمجھ کے ہی لڑیں گے، تو پھر ہم ان کو کیوں ان کا حیا کریں، لحاظ کریں کہ معاہدہ کیا تھا، چلو ایسا ہے تو ان کو اجازت دے دیں، چلو رعایت دے دیں، چلو خیر ہے، ایسا کچھ ہو، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی رعایت نہیں دیں گے تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبہم واکثرہم فاسقون، یرزونکم، یہ راضی کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، اپنی باتوں سے، یہ باتوں سے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ نہیں جی اب ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، یہ صرف لفظی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں۔ وتابا قلوبہم، اور دلوں میں ان کے انکار ہی ہے، اصل میں یہ کسی گھات میں ہی ہیں، اصل میں کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب پھر سے پلان کر کے حملہ آور ہوں گے، ادھر ادھر سے مدد کے انتظار میں ہیں، بس اوپر سے کہہ رہے کہ اب چونکہ مسلمان اب طاقت ہیں، پورے علاقے پہ غالب ہیں، ان کا قبضہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں یہ مشرکین جو رہ گئے، تو اوپر سے کہہ رہے جی نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم قبول کریں گے سارے معاہدے، ہم اب نہیں توڑیں گے، لیکن حقیقت میں یہ حقیقت میں توڑیں گے، ان کے دل جو ہیں وہ ان کے تمہارے خلاف ہیں۔ واکثرہم فاسقون، اور من سے اکثر نافرمان ہیں، وعدے خلافی کرنے والے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ وعدہ پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ ان پہ ترس نہ کھانا، یہ تمہارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ کوئی لحاظ کر لیں گے، چلو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تو کبھی اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے ہم تھوڑی سی ان کو روح رعایت کر لیتے ہیں، معافی دے دیتے ہیں۔ ہرگز ایسا کچھ نہیں ہے، یہ دلوں سے تمہارے مخالف ہیں، زبان سے صرف تم سے معاہدے پورے کرنے کی بات کریں، یہ ہیں ہی فاسق، ہیں ہی نافرمان، یہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں، معاہدے پورے کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک واضح طور پہ مسلمانوں کو بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ اشترو، مول لیتے ہیں، سودا کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، بآیات اللہ ثمناً قلیلاً، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیتوں کو، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت پر، ثمناً قیمت، تھوڑی سی قیمت پر اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں یہ۔ فصدوا عن سبیلہ، باز رکھنے کے لیے اس کی راہ سے، باز رکھتے ہیں دوسروں کو بھی، لوگوں کو اس کی راہ سے، جو اللہ پاک اگلا بھی ساتھ ملائیں۔ انہم،
بے شک یہ سا برا ہے ما کانو جو کچھ یہ کرتے تھے، یا ملون جو کچھ یہ کرتے تھے، بے شک یہ جو کچھ بھی کرتے تھے برا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے لوگوں کو روکتے تھے، یہ وہی ہیں نا جو روکتے تھے، شروع سے ہدایت کے اسلام کے یہ مخالف تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوئی آج کوئی نئی بات نہیں ہے ان کو بتائی جا رہی جو ان کے دل بڑے نرم ہو گئے، یہ شروع سے ہی تمہارے مخالف تھے، شروع سے ہی چال بازیاں کرتے تھے، ہر طرح سے ایذا اور نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو۔ تو ان پہ کوئی مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دل نرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس ہدایت سے منہ موڑتے تھے۔ دنیا میں ان کا ٹیکا تھا، روب تھا، ان کی چلتی تھی، انہوں نے بتوں کو اپنے کاروبار بنایا ہوا تھا، تو یہ تھوڑے سے فائدے کے لیے سوچتے تھے کہ اگر ہم اس طرف آ گئے، آخرت کے پیچھے اپنی دنیاوی زندگی کی لذتوں کو چھوڑنا پڑا، نہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو عارضی دنیاوی زندگی کے لیے اپنی اخروی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو پیچھے کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ حکم ہو رہا ہے جو کچھ یہ کرتے تھے وہ کوئی اچھا کام تو نہیں تھا جو کچھ یہ تب کرتے تھے۔ لا یرکبون فی مومن علم ولا ذمہ، لا یرکبون نہیں رعایت کرتے فی مومن کسی مومن کے لیے، مومن کے بیچ میں، علم و لا ذمہ اور نہ کسی قرابت کا نہ کسی عہد کا، یہ کوئی لحاظ کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہ حد سے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ یہ حد سے نکل جانے والا مطلب زیادتی کرنے والے لوگ، یہ لحاظ نہیں کرنے والے، یہ زیادتی کرنے والے ہیں، دوسروں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں، مومنین پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تک کیا دیکھا ہم نے؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ بھلا کیسے عہد کو قائم رکھیں جب یہ توڑتے ہیں؟ تو اللہ اور اس کے نزدیک اس عہد کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں اس کی اہمیت ہے جو مسجد حرام میں کیا گیا تھا، خانہ کعبہ کے پاس، اس کو گواہ بنا کے کیا گیا تھا، تو اس عہد پر جب تک وہ قائم رہیں، بنو کنانہ وغیرہ، جب تک وہ قائم رہے تو تم بھی رہو۔ اللہ محبت رکھتا ہے عہد پورے کرنے والوں کو، پرہیزگاروں کو۔ اور بھلا کیوں کر ان لوگوں سے عہد نہ توڑا جائے کہ جب ان کا داؤ لگے گا، یہ تم پہ غالب آ جائیں تو یہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے، نہ کسی عہد کا سوچیں گے، معاہدے کا، نہ کسی رشتہ داری کا سوچیں گے، اور یہ ظلم پہ اتر آئیں گے۔ ہاں منہ سے یہ ضرور، زبانی باتوں سے ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم عہد پورا کریں گے، ان کے دلوں میں کوئی توبہ والی بات نہیں ہے، بدلاؤ نہیں ہے دلوں میں کوئی، اور یہ اکثر جو ہے ان میں وہ ظالم اور نافرمان ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے ضد لیتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے اس دین کی طرف آنے سے، تو ان کے اعمال وہ کوئی اچھے عمل تو تھے نہیں شروع میں۔ ہم کہیں کہ ان کا کوئی اچھا کام بھی تھا تو اسے دیکھا جائے یہ شروع سے ہی ظالم اور تم سے ضد لینے والے، کبھی مومنوں سے نہ انہوں نے رشتہ داری کا لحاظ کیا اور نہ ہی کسی عہد کا لحاظ کیا، تو ایسے لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، تو ان سے نرمی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا اور اگر یہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، اخوان تو یہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، تو یہ تمہارے مومن بھائی ہو گئے اگر اکیلا زبان سے ایمان اور توبہ نہیں چاہیے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پچھلے رکوع میں بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دے، اکیلا ایمان قابل قبول، توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، یہ تو زبان سے کہہ دیں گے بس، اندر سے نہیں ہوں گے، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، نماز بھی ادا کر، عملی طور پہ اسلام کو اختیار کریں گے۔ یہاں پھر وہی بات کہی جا رہی ہے، ان ظالموں سے معاہدے توڑ دو، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے، اگر کریں گے تو تمہارے بھائی ہیں۔ جیسے پہلے بھی جو مسلمان ہوتا رہا وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا رہا تو وہ بھائی بن گیا، اخوت کا جذبہ اسلام کی جو شان ہے، تو اگر توبہ کرے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن توبہ کے ساتھ ہمیں
عمل کی گارنٹی بھی چاہیے، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، نماز بھی پڑھنا ہوگی، لوگوں کو نظر آئے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا یہ شخص بدل گیا ہے۔ اکیلا زبان سے اقرار کر کے اور بعد میں ان کے ساتھی بنے رہنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تفصیل بیان کرتے ہیں اپنی نشانیوں کی، آیات کی، سمجھنے والے، علم والے لوگوں کے لیے، قوم، گروہ، لوگ۔ تو یہ تفصیل جو ساری بیان کر دی ہے، جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، ان سب کے لیے پورے حالات ہم نے کھول کے بیان کر دیے ہیں۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہ گئی، کن سے کیا معاہدہ کرنا ہے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ معاہدے میں چلتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے خاص وقت تک جب تک ہے، ورنہ باقی لوگوں کو 4 ماہ کی مہلت دے دی جائے اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں، ان کا کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ اور وہ لوگ جن کے ساتھ مسجد حرام میں معاہدہ ہوا تھا وہ بھی جب تک اس پہ چلتے ہیں تو چلا جائے، باقی سب سے توڑ دیں، وہ آپ سے کوئی لحاظ، کوئی خیال، کوئی رشتہ داری کا پاس نہیں رکھیں گے۔ منہ سے ضرور کہیں گے کیونکہ کمزور ہو گئے ہیں، تو منہ سے کہیں گے کہ جی اب ہم معاہدے پورے کریں گے، کیونکہ وہ بہت تھوڑے ہیں اب، لیکن وہ اندر سے ایسے نہیں ہیں، وہ انتظار میں ہوں گے کہ کوئی مدد ملے اور حملہ آور ہوں وہ، اس لیے ان کا لحاظ خیال کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ توبہ کر لیں اور زکوٰۃ اور نماز کا اہتمام کریں تو یہ تمہارے دین کے بھائی ہیں، تو مسلمان بھائی ہو گئے۔ اللہ پاک ان باتوں کو کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ کہیں بھی سب کے علم میں ہر چیز آ جائے۔ وَإِن نَكَثُوا إِيمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر یہ توڑ دے، ایمانہم، اپنا ایمان، یہاں ایمان کا مطلب قسم جو انہوں نے اٹھائی ہے، معاہدہ جو کیا ہے، اگر یہ لوگ توبہ کا دعویٰ کرنے والے پھر اپنی توڑ دیں بات کو، من بعد عہدہم، انہوں نے عہد کیا، وطعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں، یہ لوگ جو توبہ کر لیں، زکوٰۃ دیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد پھر مڑ جائیں، پھر پلٹ جائیں، پھر بدل جائیں، واپس کفر کی طرف چلے جائیں، ان کو ادھر کوئی فائدہ نظر آئے تو، اور اگر یہ عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، یہاں عہد کا مطلب ہے کہ ایمان لے آئے یہ لوگ، پھر واپس بدل جائیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں، مطلب بہانے بازیاں کرنے لگیں کہ اس دین میں یہ مسئلہ تھا، ہم نے فلاں وجہ ہو گئی تھی، ہم نے اس لیے چھوڑ دیا، ایسی کوئی باتیں کرنے لگے، سوال اٹھانے لگے اسلام پہ کہ ہم اس وجہ سے واپس کافر ہو گئے۔ فقاتلو، بس لڑو ان کو قتل کرو، ائمۃ الکفر، کفر کے ان سرداروں کو۔ پھر ان کو کہا جا رہا ہے یہ کفر کے بڑے ہیں، یہ لوگ بڑی چال بازی کرنے والے ان لوگوں کو بڑے کہا گیا ہے یہاں پہ، تو ان کافروں کو جو ایسا کریں گے، اب ان کو کافر کہا جا رہا ہے تو ان کو مارو، پھر ان کو رعایت نہ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے یہ بھی ایک رزلٹ نکلتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا موت ہے۔ اس سے ارتداد کہتے ہیں، ارتداد، اسلام سے پلٹ جانا، کسی اور مذہب پہ چلے جانا، تو اس کی سزا موت ہے، تو ان کو مارو۔ پھر یہ لوگ نقصان دہ، کیوں؟ یہ جب جائیں گے تو ظاہر ہے کوئی بات کہیں گے نا، ہم نے تو جی اس وجہ سے چھوڑا، تو ایک عام کافر کوئی اور دلیل دے گا، یہ بہانے بازیاں بنا بنا کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، ہوں گی ساری باتیں جھوٹ، لیکن یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ضد میں آئیں گے اور باتیں پھیلانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے لوگوں کو پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، پھر ان لوگوں کا انجام موت ہے، اور فیصلہ پھر یہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن دیکھ لیں گے، جو کچھ یہ باتیں بنا رہے تھے کہ ان کا انجام کیا دنیا میں ہوا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے۔
جی فقاتلو ائمۃ الکفری، پس تم ان کفر کے سرداروں سے لڑو، انہم بے شک یہ لوگ، لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان لوگوں کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، عجب نہیں کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ لوگ جو ہے یہ جو قسم اٹھاتے ہیں، جنہوں نے وعدہ کیا تھا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا سادہ لفظوں میں، عجب نہیں ہے کہ یہ باز ہیں۔ اگر ان کو موت کا ڈر ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ اب ایک بار ایمان لانے کے بعد دوبارہ واپسی ممکن نہیں ہے، تو شاید یہ کچھ ڈر جائیں، باز آ جائیں دوبارہ واپس پلٹنے سے۔ ورنہ اگر یہ رایت رکھی جائے جب مرضی مسلمان جب مرضی کافر، صبح ہندو شام کو عیسائی، اگلے دن مسلمان پھر شام کو ہندو سکھ، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، کھیل نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو لے آئے، کوئی زبردستی ایمان لانے کا نہیں کہتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ مسلمان ہوا جائے۔ کافروں کو کہیں نہیں کہا گیا کہ تم لازمی مسلمان ہو جو، ہم نے ابھی تک پڑھا ہے نا، پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا۔ ہاں کہا گیا کہ ہدایت یہ ہے، نہیں ہوگے جہنم ہوگا، اگلی سزا کا کہا گیا ہے، زبردستی نہیں بنایا گیا، ان پہ چھوڑا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے دین کو سمجھ کے آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوتے گئے، لیکن دین کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، واپس نہیں پلٹنا ممکن۔ آؤ تو سوچ سمجھ کے آؤ، واپسی کا رستہ نہیں ہے۔ پھر جس نے ایک بار اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا تو اس کے بعد اسے پلٹنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیسے پھر وہ اللہ اور اس کے رسول پر کسی اور چیز کو ترجیح دے سکتا ہے؟ تو پھر اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، کہ اس زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہیں پہ اس کی زندگی ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ جس جگہ سے واپس پلٹ رہا ہے اس کے بعد جینے کا حق اسے دیا نہیں جا سکتا۔ تو اگر اس واسطے ہو سکتا ہے یہ لوگ ایسی سزا سخت ہو، تو یہ لوگ ان کی قسموں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی مطلب کہ ان کے ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ جتنا بھی یقین دلائیں۔ ہاں سخت بات ہے تو شاید یہ لوگ ڈر ہی جائیں۔ یہ بچوں باقی انشاءاللہ کل کریں گے ہم، یہاں تک آپ دہرا لیں گے۔ چلے اللہ حافظ۔